فرمانے ہوندے سن کہ خدا دی قسم ہے بیٹا ایک پن گھرانے دی غلامی تو بد کے اعزاز کوئی نہیں، ساری دنیا دیا بادشاہ دا اقتدار ایک پاسے، محمد دی غلامی ایک پاسے، ایک تو بات کے ہور کی اعزاز ہو سکتا ہے ہونا کو یہ پکا کروا لے کہ تسی ساڈے اور جے حسین آ کے تسی ساڈے غلام ہو ساڈا دنیا چ بھی بڑا پار تے آخرت دے اندر ہی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دیہڑے نا جی مسجد نبوی خطبہ دے رہے بیٹھے ممبر رسول تے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ کے ہاتھ کے اندر کچھ ہی لفظ جس طرح عموماً بچیاں دے ہوندے کھیل ہوندے صحابہ تعظیم اتباع مسجد نبوی دا وہاؤ عمر واضح فرما رہے خطاب کرتے پہلے تے حضرت حسین ابن علی آئے بڑے بے باک ہو کے نظر تے آ کے حضرت عمر بیٹھے تے انہاں دے نال ممبر تے بیٹھ گئے کہنے لگے نیچے اترو یہ تمہارے نانے کا ممبر نہیں ہے یہ میرے نانے کا ممبر ہائے 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 یہ تمہارے نانے کا ممبر نہیں ہے بڑا قبضہ جما کے بیٹھے عمر حضرت نیچے اترو یہ تمہارا ممبر نہیں تمہارے نانے کا ممبر نہیں ہے یہ میرے نانے کا ممبر ہے تو جنہوں یہ گل کہی صحابہ بھی ہنس پہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین اور بھی مسکراہٹ ہے ہائے ہائے تو فرمایا کہ ہاں بیٹا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے یہ تمہارے نانے کا ہی ممبر ہے یہ میرے نانے کا ممبر نہیں ہے اور جیسے میں گفتگو ختم ہوئی شہزادیاں پکڑیا اپنے گھر لے گئے اور جا کے گھر پورا واقعہ سنایا فرمایا کہ بیٹے نو کھلاؤ پلاؤ انہاں نو خوش کرو اس واسطے کہ جے حسن خوش ہو گیا جے حسین خوش ہو گیا پھر میرا مصطفیٰ خوش ہو جائے گا جے میرا مصطفیٰ خوش ہو گیا تو عرش والا خدا خوش ہو جائے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنا احترام اتنا حیا اتنی خدمت انہوں نے روٹ بڑی فتوحات ہونا مال غنیمت آ رہے اتنا مال غنیمت جدو کسرا پتہ ہویا کسرا ایران بڑی طاقت سی اس میں جس طرح امریکہ بدماش ہے اور دور دا بدماش سی بڑا خزانہ تو جیسے مسجد نبی دا سیل بھر گیا خزانے دے نال سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ نہیں کی کچھ آیا حضرت عمر ابن خطاب نے رونا شروع کر دی اکھاں چ آنسو آ گئے لوگ کہتے حضرت کیوں رو رہے ہو فرمایا اس لیے کہ کہیں اللہ نے جو ہمیں آخرت میں صلہ دینا تھا یہ دنیا دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں کہ آخرت کی بجائے اللہ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں نواز دیا میں تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے اللہ ہماری آخرت کو بنا دے اور فتوحات ہوئے بڑا بات تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن حضرت حسین تھا وہ وظیفہ مقرر فرمایا جیڑا بدری صحابہ دا سر اور جڑے بدر دے وچ 313 گئے سن ہائے ہائے صحابہ سب صحابہ دے اندر انہوں ہیرو تسلیم کیتا جاتا سی ہیرو صحابہ انہوں مدینے کی زیادہ رکھتے سن حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کہ وہ برکت والے صحابہ نے جڑے حضور دے بدر دے ساتھی اور آپ نے جنہوں نے کہا اے بل معاشے تو فقط غفر تو لکھوں اے میرے محبوب انہوں کہہ دیو آج تو بعد ایک بھی نیکی نہ کر کوئی ایسی گل نہیں اور آپ نے جنت نہ واجب کر دیتی یعنی رب دا ایسا دل کون کر دیتا ایسا اللہ فرماتے ہیں اے بل معاشے تو پیغمبر کہہ دیو کہ آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں فقط غفرت لکم آج تم نے فرش پہ صرف مصطفیٰ کو کچھ نہیں کیا اور شوال خدا کو کچھ کر دیا ہے کس طرح کچھ کیتا حضور نے فرمایا چلو جہاد پہ صحابہ نے ایک گل سنی کسی نے گھر جا کے نہیں دسیا جی بیگم نہ مشورہ پترا نہ حضور دی زبان جو اعلان سننا جانا ہے جہاد پہ وہ نہیں کسی نے پیروں سے جتی ہے کسی نے جتی کوئی نہیں
کسی نے حج کو چھڑی ہے، یعنی ایسے دیوانہ وار جذبہ جہاد، شوق شہادت کمال درجے دا، یعنی کوئی تیاری نہیں میرے رب نے انہاں دے جذبات نو ویکھ کے اتنا جذبہ جہاد، اس قدر شوق شہادت، یا پیغمبر کے حکم دی اس قدر تعمیل، کوئی جتی، کوئی وسائل، کوئی سامان حرم، یعنی کوئی چیز نہیں، لیکن ایمان دی طاقت ہے، میدان بدر کے اندر پہنچ گئے، اور پھر رب نے پھر میرے مصطفیٰ نے جنیاں گلا کی دیا کہ 313 اے پیغمبر دی کمائی ہے، محمد دی پونجی، پیغمبر دا سرمایہ، جب تسی کہتے ہیں اے میری دولت، اے میرا سرمایہ، تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے محمد دا سرمایہ دیکھنا ہوئے 313 نو دیکھ لو، محمد دے صحابہ نو دیکھ لو، اے محمد دا سرمایہ، سبحان اللہ، اللہ پھر ایک اللہ کی دیا کہ رب ہے 313، ایک دو شہید ہو جان چاند کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر سارے شہید ہو گئے پھر تو بھی سن لے، لا توبہ تو فی الارض یوم القیامہ، اگر آج یہ محمد کے صحابہ شہید ہو گئے، میں پھر تجھے کھل کر تیرا پیغمبر ہو کر، تیرا نبی ہو کر، تیرا رسول ہو کر یہ تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، لا توبہ تو فی الارض یوم القیامہ، اگر آج یہ شہید ہو گئے پھر قیامت کے سو تو بتا اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا نام مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، خدا کی خدائی میں تیرے نام کے ڈنکے بنے، پھر صحابہ کو بچا دے، ان 313 کو بچانا تمہارا کام ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دینا یہ میرے صحابہ کا کام ہے۔ رب نے نال بھی پھر حضور نے کھول کے گلا کی دیا، جس طرح تھی کہتے میں جب بھی آج تک نہ بیٹھوں دل دیا گلا کرنی ہے تو کھول کے گلا کرنی ہے، کوئی لچک نہیں تو کوئی روح رہتے آج تک نہ دل دیا اور کھول کے گلا کرنی ہے، تو حضور نے بھی رب دے نال کھول کے گلا کی دیا، تو پھر میرے رب نے پھر ایسی مدد بھیجی، ہائے ہائے، پھر اقبال کے اندر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آتی۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم اس قدر احترام، اس قدر ایک دیہڑے حضرت حسین ابن علی کا دل کیتا کہ میں حضرت دی زیارت کر کے آؤں ملاقات، جس ویلے قصر خلافت جی گئے حضرت عبداللہ بن عمر واپس آ رہے سن، صاحبزادے شہزادے پوچھے ابن عمر عبداللہ بن عمر کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ یار ابا جی نے ملنے گیا سن، تو پھر ملاقات نہیں کر لگے، کیوں؟ یار حضرت امیر معاویہ آئے سن امیر شام، جو ابا جی نے ملاقات ہوتے، ابا جی نے کیا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ اچھا، تو حضرت حسین ابن علی بھی یہ شہزادے کو ٹائم نہیں ملیا تو ملاقات کوئی اہم ہوئے گی، تو چلو میں انہوں گلا سن کے کہ اپنے ذہن چ بنا لیا کہ زیادہ مصروفیت ہوئے گی، تو واپس آ گئے۔ تو جس ویلے مسجد نبی کے اندر ملاقات ہوئی آمنا سامنا، تو حضرت فاروق اعظم حسین یار کافی دن ہو گیا، کوئی گپ شپ کا ماحول نہیں بنا، بیٹا تم آتے کیوں نہیں، آیا کرو میرے پاس۔ کہنے لگے حضرت میں گیا تھا ایک دن، جب حضرت امیر معاویہ آئے ہوئے تھے، آپ ان سے ملاقات کر رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر راستے میں ملے، میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے، انہوں نے کہا کہ وہ ادھر گیا تھا، ابا جی سے ملاقات کرنی تھی، وہ کام تھا، ابا جی نے ٹائم نہیں دیا تو میں واپس آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر بیٹے کو ٹائم نہیں ملا تو حسین کو کیسے ٹائم دیں گے، تو میں بس یہ سوچ کر واپس آ گیا۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا بیٹا یہ تم نے کیسے سوچ لیا، کیسے سوچ لیا تم نے کہ عمر کے بیٹے کو ٹائم نہیں ملا، حسین کو بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ فرمایا بیٹا تمہارے لیے میرے دروازے اوپن ہیں، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر کے دربار میں
ان کے پاس آنے سے ذرا ڈرتے تھے. عمر کا روب دبدبا اس قدر زیادہ تھا کہ جس کی انتہا نہیں. فرمایا بیٹا جب بھی ضرورت ہو، جب بھی دل کرے، بلا خوف و خطر عمر کے پاس آیا کرو. جب بھی آؤ اندر پیغام بھیج دینا، بھجوا دینا کہ حسین ابن علی آیا ہے. فرمایا کہ جب تم میرے دروازے پہ آؤ گے تمام صحابہ کے لیے اجازت ہے، تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم آؤ گے میرے دروازے کھل جایا کریں گے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بھی تیرے اوپر قربان ہے، عمر کا اقتدار اور خلافت بھی تمہارے اوپر قربان ہے. یعنی تمہارا مقام، تم تو بڑا لوگ ہو، جو کچھ ملا ہے مجھ کو یہ صدقہ جناب ہے، یہ تو حضور کا صدقہ ہے.